نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، اتنی ساری رحمتیں، برکتیں، بخششیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر دیر کس بات کی؟ آئیے نا ہم بھی اس ایک مرتبہ درود پاک کی جو فضیلت ہے ہم بھی آسانی سے پا سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، یہ برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کا اپنا پیارا پروگرام ایک نئی صبح پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سلسلے میں اس پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی انڈیا سید اختیار اتاری صاحب، ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ پہلے بھی کئی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، آج پھر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو ہم شامل کریں گے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے بھی بہت سارے ہم پوائنٹس لیں گے، مدنی پھول ان سے لینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انہی کے ساتھ ہمارے ایک نعت خوان اسلامی بھائی جو آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بہت سارے کلام بھی سنائیں گے، منیر الاسلام بھائی، انشاءاللہ ان سے بھی ہم کلام سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح نبی پاک کی تعریفات کرنے، نبی پاک کی نعتیں سننے سنانے اور اس طرح دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، تو آئیے بڑھتے ہیں، سلسلے کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، لیکن آئیے گفتگو کرنے سے پہلے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر 400، قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر 400۔ اللہ 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 اللہ، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ، تو کسی
جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم کا سے مبرز سو تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم کا سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو اللہ ہو 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 آئران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ ہو 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شگل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب کی شان ہی نرالی ہے، لا شریک لہ لا شریک لہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کلام بھی آپ نے سنا انشاءاللہ۔ اب ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا کلام بھی آپ کو سنائیں گے اور بہت سارے گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے مرنے کے بعد کیا بیتی۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں رہے گا۔ ظاہر ہے ایک مدت ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک عمر ہماری مقرر ہے، جتنی عمر تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر جانے کے بعد جب ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد کون سے اعمال کام آئیں گے، اس وقت ہم پر کیا بیتے گی، نیکی کی ہوگی، کون سی نیکی کام آئے گی، خدا نخواستہ گناہ کیے ہوں گے تو پھر ہم پر کیا بیتے گی۔ تو نیکیاں کر کے جائیں گے تو کیا بیتے گی، گناہ کر کے جائیں گے تو کیا بیتے گی۔ اس حوالے سے بہت سارے گفتگو، بہت سارے واقعات ہمارے پاس آج آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہم سنائیں گے کہ جس سے اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد کون سے کام ہمیں کام آتے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد ہمیں پھنسا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بہت ساری آپ کو گفتگو سنائیں گے، لیکن ایک دیکھا ہی جاتا ہے کہ کئی لوگ، آپ میں سے بھی کئی سارے ایسے ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، بہت سارے رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے دنیا سے جاتے ہی ہیں۔ آپ میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے جن کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے ہوں، یا بھائی چلے گئے ہوں، یا رشتہ دار چلے ہوں گے، دوست چلے گئے ہوں گے۔ اچھا، ان کے جانے کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے، یہ گھروں سے یعنی کہ عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا، انتقال کے بعد جو ہے نا رشتہ دار کو خواب میں دیکھا، تو کسی کو دیکھا کہ جنت میں جھولا جھول رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر جو ہے نا نور کی قندیلیں روشن ہیں۔ یہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ڈراؤنے خواب بھی دکھتے ہیں، ایسے خواب بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے،
کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہے یا گھر والا ہے یا دوست ہے یا پڑوسی ہے جس کا انتقال ہوا ہے، جو جاننے والا ہے، کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، قبر کے اندر خدا نخواستہ آگ بھڑک گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے خوابوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اب ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد کیا بیتی، یہ جتنے بھی ہیں گھر والے تو فوت تو ہونا ہی ہیں، تو خواب اس طریقے نظر آتے ہیں۔ اب کون سے خواب حقیقت ہیں، کیا حقیقت، خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی حجیت کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ ہمارے ذہن سازی کی جائے، ہمارے ذہنوں کو کلیئر کیا جائے۔ قاری احمد رضا صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ خواب کی حجیت کیا فرمائیں گے قاری صاحب، اور کس طرح کے خواب آتے ہیں؟ یہ اچھے خواب ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، یہ کس طرح، مطلب ایک اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ مختصر سے الفاظ میں بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل آج ایک نئے صبح کے اندر اچھا ٹاپک لیا ہے، ایک معلوماتی ٹاپک ہے، اور ہو سکتا ہے کئی ناظرین کے لیے ایک نیا ٹاپک ہو، نیا موضوع ہو کہ مرنے کے بعد کیا بیتی۔ جیسا کہ علی بھائی آپ نے ابھی تمہید کے اندر ابتدائی گفتگو کے اندر یہ بتایا کہ خواب آتے رہتے ہیں جس میں ہم اپنے مرحومین کو الگ الگ حالتوں میں خواب میں دیکھتے ہیں، یا ایسے ہی مرحومین کے علاوہ بھی اچھے خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، تو ان خوابوں کی اسلام کے اندر کیا حجیتیں ہیں؟ اس حوالے سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ تو کئی مفسرین کرام رحمہ اللہ المبین نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا بشرا سے مراد یعنی بشارتوں سے مراد یہ سچے خواب اور نیک خواب ہیں۔ کیا بات علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے انبیاء و رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو احکام بتلائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، ان کو ڈر سنائیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں، ان کو بشارتیں سنائیں، ان کو جہنم کے عذابات سے ڈرائیں وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر منقطع ہو گیا، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی حدیث پاک ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں، سب رسولوں میں آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی ہونا ممکن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذہبت النبوۃ، نبوت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی مجھ پر، میں آخری نبی ہوں، وبقیت المبشرات، باقی جو رہی چیزیں وہ ہیں بشارتیں، وہ ہیں خوشخبریاں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں کیا ہیں، خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سچے خواب، نیک خواب، جو بندہ اپنے خواب کے اندر اپنے بھائی کو دیکھے یا اپنے آپ کو دیکھے، تو نیک خواب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اچھے خواب، نیک خواب، سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ، یعنی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر خواب کو۔ تو خواب کی اہمیت اور حجیت تو یہیں سے پتہ چل رہی ہے کہ بھئی خواب یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ایک نبوت جو نبی کو ملتی ہے یہ اعلیٰ اور افضل چیز ہے، تو اس کا جو حصہ ہوگا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے اعلیٰ اور افضل چیز ہوگی۔ تو خواب یہ بھی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ خواب یہ بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطانی خواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ دوسرا انسانی خواب ہوتا ہے کہ انسان دن بھر میں جو چیزیں دیکھتا ہے تو وہ چیزیں پھر خواب کے اندر دیکھتا ہے۔ اور تیسرا یہ نبوت کا 46واں حصہ، یعنی وہ خواب جو نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہو، جس کے واقعی میں کوئی نہ کوئی سمجھو تصدیق ہو، اس کی حقانیت ہو، اس کی سچائی ہو۔ اچھا، اچھے خواب بھی ہوتے ہیں اور برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ تو اچھا خواب آئے تو کتابوں کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اچھے خواب اگر بندہ دیکھیں تو وہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، وہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اور اگر برا خواب دیکھیں تو اسی وقت جب آپ نے کوئی ایسا بالکل ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، جو چیز آپ کے ساتھ ہونے والی ہے، جو چیز ایسی آپ نے بھیانک چیز اپنے خواب کے اندر دیکھی کہ آپ ڈر گئے ہیں، تو فوراً جیسے آنکھ کھلی ہیں آپ اپنے الٹی طرف تھوتو کریں
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. تو برے خواب آئے تو یہ انداز اپنائیں. اور جھوٹے خواب بیان کرنے پر وعید بھی ہے، جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، من کذب فی الرؤیا متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جھوٹا خواب جان بوجھ کر بیان کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھیں. تو اگر اچھا خواب آتا ہے، نیک خواب آتا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر برا خواب آتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ میں آئیں. صحیح، ماشاء اللہ. خواب بھی تو ایک فن ہے، ہر کوئی بتا نہیں سکتا. جی کوئی بالکل اس کو ایسا ہی ہے. یعنی اس پر بھی غور ہو کہ جو خواب کی تعبیر جانتا ہے یا کسی ایسے شخص سے ملاقات کرنا جو واقعی اس فن میں ماہر ہے تو اسی کو بتایا بھی جائے. ہر ایک کو بتانے، ہاں جیسے کوئی مدینے میں حاضری دیتا تو ظاہر سی بات اب اس کو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب کوئی ایسا خواب دیکھا جو بہت زیادہ اس کو پیچیدہ ہے، بہت زیادہ ایسا ہے کہ اسے ڈر خوف آ رہا ہے، تو ایسے مفتیان اکرام جو اس کے ماہر ہیں، جو ایک فن ہے، جو جانتے ہیں، ان کو بتایا جائے تو اس کی تعبیر بھی معلوم ہوگی، اور اس حالت میں کیا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ یہ بھی بتا سکیں گے. خواب کی تعبیر کا بھی ایک باقاعدہ پورا علم ہے. اور علی بھائی، ہر عالم کو بھی ضروری ہے کہ ہر عالم کو بھی خواب کی تعبیر کا علم ہو، یہ ضروری نہیں. اور یہ خواب کی تعبیر کا تو معاملہ کیسا ہے، یہ معلق والا معاملہ ہے. معلق والا معاملہ یعنی آپ نے سمجھو خواب کسی سے پوچھا، اب اس کی تعبیر اس کے من میں جیسی آئی بتا دی، تو پھر وہ سمجھو جیسے اس نے بتائی ویسے وقوع پذیر ہو جائے گی. ہاں، ایسے وقوع پذیر ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا، اب آپ خود دیکھیں کہ جیسے کریٹیکل سچویشن ہو گئی کہ آپ کس سے بتا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے جو بھائی ہے وہ آپ کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کے والدین آپ کو سجدہ کرے، خواب کے اندر آپ نے دیکھا، تو یہ خواب آپ نے اپنے والد بزرگ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر سنایا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ اپنے یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، اپنے خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا. اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ بھائی جو تھے آپ کے، وہ آپ کی سمجھو منصب اور آپ کا عہدہ وغیرہ نہیں چاہتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کرا. تو پتہ چلا جیسا باپو نے فرمایا کہ ہم خواب ایسا نہیں کہ جس کو دیکھا بیان کر دیا، جو اس کا علم رکھنے والا ہے اس کو بیان کریں تاکہ صحیح تعبیر ہو. رضا بھائی، یہ بھی تو ہوتا نا باپو کہ ایک تو چلو بات یہ ہوئی کہ کسی کو بھی بیان کر دیتے ہیں، صحیح. اچھا اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، جس کو بیان کیا جاتا ہے نا پھر وہ بھی ہوتا ہے نا وہ ڈیڑھ ہوشیار، پھر وہ بھی جو نا پھر جناب وہ بھی اپنے حساب سے تکے لگا رہے ہوتے ہیں. ارے ہاں اچھا یہ سانپ دیکھا ہے، سانپ دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، دشمن تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر دشمن پر پڑا ہوا ہے. اچھا تو نے نہر دیکھی ہے تو نہر کا مطلب تو یہ ہے، آسمان دیکھا ہے، وہ کچھ بھی مطلب بول رہے ہیں. مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراؤنا خواب ہے تو اس کی مطلب عجیب سی تعبیر بیان کر دیں گے. ایسا لگا کوئی باغ دیکھا ہے تو اچھی سی جنت میں پہنچ گیا، یہ پہنچ گیا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں علم ہونا، یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، خواب کا علم ہو یا کوئی بھی، جب بھی کوئی بندہ آپ سے کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، اگر وہ آتا ہے، علمی سوال ہو، دنیاوی طور پر کوئی سوال ہو، کوئی کاروبار کے حوالے سے کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، اس کو مشورہ دینا ہو، یا خواب کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر جب تک 100% اس کا آپ کو صحیح جواب نہیں پتہ ہے نا تو جواب نہیں دینا چاہیے. اس سے پھر بعض اوقات آپ کو ہی پچھتاوا ہوتا ہے، آپ نے غلط جواب دے دیا اور صحیح جواب اس کو کہیں اور سے ملا تو آپ کو بھی اس سے پچھتاوا ہوتا ہے. لہٰذا جب تک کسی بھی چیز کا جب تک صحیح علم نہ ہو تو اس کا جواب آگے بڑھ کر نہیں دینا چاہیے. خیر ہے کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا خواب ہی کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں گے. یہ تو اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کی حجیت پیدا ہو کہ بھئی خواب کی اہمیت اسلام کے اندر ہے. اگر کوئی سچے خواب نیک خواب دیکھتا ہے تو اس کی حجیت ہے. اگر اچھے خواب آپ بھی دیکھتے ہیں تو اچھے خواب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہتر ہی ہوں گے. لینا چاہو تو آپ نے اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھا اس طریقے سے. تو مزید میں بڑھوں گا باپو کی طرف. باپو کیا فرمائیں گے مرنے کے بعد کیا بیتی اس ٹاپک کو لے کر، اور جو خواب کس طرح کے جو بیان کیے جاتے ہیں بزرگوں کے خواب، کس جو ہے نا وہ نیکی کی وجہ سے خواب کے اندر برکتیں ملتی ہیں، کچھ اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں. بہت سارے واقعات ہیں علی بھائی اس کے تعلق سے. جی یعنی اگر کئی واقعات آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ہسبینڈ تھا، اپنی وائف کے نمک تیز ہونے پر وہ دل ہی میں خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو ہو کتنے گناہ کرتا ہوں، میرا رب مجھ پر کوئی پکڑ نہیں کرتا، اس نے تھوڑا سا نمک بڑھا دیا ہے، میں بھی اس لیے اسے معاف کر دیتا ہوں. یہ معاف کرنے کے بعد جب اسے خواب میں دیکھا گیا،
مرنے کے بعد اس کے، تو کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ میری وہ اتنی سی معافی پر میرے رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایسے یہ ایک نہیں، یہ کئی واقعات ہیں، یعنی کتے کو پانی پلانا، پھر جو ہے بلی کے اوپر شفقت کرنا، پھر اس کے علاوہ جو ہے کئی واقعات یوں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے میت کو دیکھ کر، سبحان الحی الذی لا یموت۔ یہ دعا پڑھنے والا خالی اس کو معلوم ہوا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی یہ پڑھتا تھا دعا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا اور اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے جب یہ فرمایا کہ جو ہے میرے عثمان غنی کے تعلق سے میں نے سنا تھا کہ آپ یہ دعا میت کو دیکھ کر پڑھتے تھے، تو میں بھی پڑھنے لگا، اس سبب سے میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ کیا بات ہے، سبحان تو یوں کر کے یہ بزرگان دین کی ادا بھی جو ہے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ دینے والوں کے معاملات کئی ہیں کہ صدقہ انہوں نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ جو ہے قبول کر لیا۔ ایک بزرگ ہیں، مجھے نام ان کا تو نہیں یاد رہا لیکن بہت پائے کہ شاید امام غزالی کا مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو تو آپ بتائیے گا، کہ وہ شاید وہ تصنیف جو لکھتے تھے لکھنے امام غزالی کا ہی ہے۔ اچھا وہ تصنیف کرتے تھے، تو اب کیا ہوا، مکھی بیٹھی تو وہ تھوڑی دیر رک گئے کہ یہ فارغ ہو جائے، ان کا وہ رکنا ان کے لیے نجات کا ذریعہ، یعنی مکھی پر رحم مکھی رحم پر، یہ رحم والا معاملہ آ گیا اس میں۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہماری نیکی کی طرف، کوئی بھی اسے نیکی پسند آ جائے میرے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو مرنے کے بعد اب ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی چھوڑے نا، یہ ہمیں سکھا رہا ہے، بالکل یہ سکھا رہا ہے۔ جی جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری عبادتیں، ریاضتیں ایک طرف رہ گئی، رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول اور اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ تو جیسا کہ باپو نے بتایا کہ بندہ یہ نہ دیکھے کہ یار یہ چھوٹی نیکی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ چھوٹا گناہ ہے اس کو کر لیتا ہوں، کیا جائے گا۔ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بندہ چھوٹی نیکی چھوڑ دے، کیا معلوم یہی نیکی اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب دیکھیں نا وہ جو بیان کی ہے کتے کو پانی پلا دینا، حالانکہ کوئی اتنا بہت بڑی نیکی کہاں سمجھاتی ہے۔ ابھی اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں نا یار، کتنی بڑی شخصیت، کتنی عبادت و ریاضت، آپ یعنی کہ سمجھو بڑے علامۃ الدہر، امام النووی وغیرہ، نہیں اتنے بڑے عالم دین، ٹھیک ہے، مگر کس سبب سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی؟ یعنی یوں سمجھ لیں صوفیوں کے امام غزالی، جن کی کتابیں پڑھ کر بندہ نیک بنے، جن کی کتابیں پڑھ کر بندہ صوفی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اس کے اندر دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی آئیں، ان کی کتابیں پڑھ کر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ ہمارے پاس میں نہیں، ابھی ہم مبلغین کے ساتھ جب بیٹھنا ہوتا تو وہ بھی بتاتے کہتے ہیں صرف بیان کرنے سے تو معاملہ تو نہیں ہوتا، یعنی ہمارے رحم کے جو سب سے حقدار ہے وہ ماں باپ۔ اب بتائیے کتنا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہمارے گھر والے، ہم دنیا پر رحم کر رہے ہیں، دوستوں پر کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں کاٹ رہے، یار ان کے لیے جان دے دیں گے۔ جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں محبت سے پالنے والے ہیں، ہمارے ولادت کے وقت جھٹکے کھانے والے ہیں، موت سے گزرنے والے ہیں، تو اگر یہ ان سب کا ہم تھوڑا سا دیکھیں نا تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اب نیکی ماں باپ کے تعلق سے کہتے ہیں، اگر مرنے کے بعد یہی سوچ لے کہ بندے کو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے۔ باقی تو قرآن کے اندر اس دعا کی گئی، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا میرے والدین پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن کے اندر مجھ پر رحم کیا اور شفقت فرمائی۔ تو ماں باپ پر یہ رحم کرنے کے، شفقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، رشتہ دار والے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی ہم کو صرف یہ سوچنا پڑے گا، یا سوچنا ہی سوچنا، یعنی اگر اب سوچنے سے بارے میں آتا ہے تو پھر وہی آتا ہے کہ امیر اہل سنت کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے شیخ کامل کو۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال ہمیں دے ہی دیے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو اس کے اجر کیسے ملے گا، کس طرح سے آپ پا سکتے ہیں، کیسے نیک بن سکتے ہیں۔ اصل میں مرنے کے بعد کی جو تیاری کرنے والا ہے وہ وہی ہے جو نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، ورنہ بیوقوف بندہ وہ ہے، وہ عقل مند ہو ہی نہیں سکتا جو بعد کے معاملات نہ دیکھے۔ اب ایک بادشاہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے جو ہے ایک اپنی مجمع میں اعلان کیا کہ مجھے چاہیے کہ میرے مطلب سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، یہ اعلان کرنا تھا۔ اب بڑے سے بڑے، کیونکہ اس کی رعایا بھی ایک بڑی تعداد تھی، تو بیوقوفوں کو لایا گیا۔ لانے کے بعد اب ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھائی چلیں بیوقوف کا ایک کمپٹیشن کرتے ہیں، کمپٹیشن ہونے کے بعد ایک کو
اوکے کر دیا کہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. بادشاہ نے اپنا اس وقت جیسے چلتا تھا اس نے ہار وغیرہ جو زیورات تھے اس کو پیش کر دیے. پیش کرنے کے بعد وہ چلا گیا. اب کیا ہوا کہ بادشاہ کا انتقال کا وقت یعنی موت کا وقت قریب تھا. اب وہ ادھر سے گزر رہا تھا کیونکہ شہرت ہو گئی تھی, بادشاہ کے دربار میں ہی اس کو انعام ملا تھا, اس بیوقوف کی بھی شہرت ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ بادشاہ آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں, دورے پہ تو دکھ نہیں رہے. تو انہوں کو بتایا کہ بادشاہ بستر پر ہیں, بیمار ہیں وہ. تو اب اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں میں دیکھ لوں. اب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے, سب سے بڑا بیوقوف ہاں جو بیوقوف تھا. اب وہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہے, بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کا کیا حال ہے؟ بولے ہاتھ تو اب برا ہے, یعنی اب تو مرنے کے قریب ہو گیا ہوں, اب میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد یہ سب یہاں سے چلا جاؤں گا, یعنی یہ سب ایسے ہی دھرا رہ جائے گا. تو وہ بیوقوف کا سوال آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مرنے کے بعد کیسی تیاری ہوتی ہے. تو وہ بیوقوف کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ ظاہر سی بات ہے یہاں سے جا کر کہیں اور ہی جا رہے ہوں گے. بولے ہاں ہم تو منتقل ہو جائیں گے, میرا انتقال ہو جائے گا, میں کہیں اور چلا جاؤں گا, یعنی مر جاؤں گا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا بولے یہاں تو آپ کے بڑے خدام تھے, بڑا نرم بستر تھا, جہاں پر آپ مرنے کے بعد جا رہے ہیں کیا وہاں پر بھی خدام ہیں, یعنی سرونٹس ہیں, یعنی آپ کے خدمتگار ہیں کیا وہاں پر؟ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں وہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے. بولے بادشاہ سلامت یہاں پر تو آپ کے پاس بنگلہ ہے, کیا وہاں کے لیے بھی کچھ تیاری ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں وہاں تو ایسا کچھ میں نے نہیں کیا ہے. اس طرح سے پھر وہ یہ ایک سوال کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہاں پر جیسے آپ کا منصب ہے, ایک تاج ملا ہوا ہے, ایک گدی ملی ہوئی, آپ بیٹھے ہیں, کیا وہاں پر بھی ایسا کچھ آپ کا منصب ہے؟ تو بادشاہ سلامت کرتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا, وہاں کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو اب وہ بیوقوف جو انعام اسے ملا ہوتا ہے وہ بادشاہ والا ہار لیتا ہے اور بادشاہ کو پہناتا ہے, اور بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ تو ہم سے زیادہ بھی بڑے بیوقوف نکلے, جہاں آپ کو جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ ہمارے لیے غور ہے کہ 50 سال 60 سال ایٹ لیسٹ, بہت ہوگا تو 100 سال, یعنی اس دور میں ایسے اتنا ٹائم نہیں ہے, 100 سال نہیں ملے گا بہت, یعنی وہ جو 100 سال ہوگا اس کو تو 10 بار سلام اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے, اس کو بھی سلام اسی وقت ہوگا جب نیکیاں کر رہا ہوگا, ورنہ 100 سال کی بھی زندگی, وہ 10 سال کی بھی زندگی ملی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے تو کیا فائدہ. اب وہ 2 سال کی بھی زندگی ہے لیکن جو ہے عبادت کے ساتھ ہے تو مدینہ مدینہ. تو مین مسئلہ یہ کہ میں تو اس پر رشک کھاتا ہوں, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ہمارے اسلاف نے جو ہمیں ترغیب دلائی وہ یہ ہے کہ رشک اس بچے پر آتا ہے جو آیا اور انتقال کر گیا, اب اس سے کوئی سوال نہیں ہے, نہ حشر کا نہ یہ, وہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے, تو اس کے لیے رشک ہے. اور دوسرا رشک تو اس کے لیے ہے کہ جو واقعی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف تیاری کر رہا ہے. تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا بیتنی ہے, آج اس پر غور کرنا ہے علی بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نصیب کرے. واقعی یہ ایک یعنی ایک اہم ٹاپک ہے, یہ ایک یعنی ایسا ٹاپک ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے موت کہ وہ ہے نا, ایک مقولہ بھی ہے ایک عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربها, موت ایک ایسا جام ہے کہ ہر نفس نے اسے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلها, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی ضرور مانتا ہے. خدا کو نہیں مانے گا وہ, لیکن اس کو وہی مانے گا کہ واقعی موت تو برحق ہے, موت تو یقینی ہے, موت تو آ کر ہی رہے گی. تو اس سے پہلے ہم نے کیا کیا, موت کے بعد مرنے کے بعد ہم پر کیا بیتی ہے نا, ایک سوال ہے. ظاہری بات ہے ہم نے اتنے سارے واقعات دیکھے, اتنے سارے, آپ نے بھی جو سننے والے مجھے ہیں آپ نے بھی کئی سارے خواب دیکھے ہوں گے کہ مرنے کے بعد رشتہ داروں کو دیکھا, دوست کو دیکھا. اب لیکن اس سے سبق کیا حاصل کیا ہم نے کیا اس سے حاصل کیا, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے اس ٹاپک کے اوپر, لیکن آئیے اس سے پہلے 2-3 اشعار کلام کے لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ.
رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہاں پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہاں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں آقا میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میرے دل عطار پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میرے دل عطار کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی اس غلیظ بیماری سے اللہ پاک چھٹکارا عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی اس پر چونکہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا مرنے کے بعد کیا بھی تھی، بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، مزید کنٹینیو میں چاہوں گا کہ احمد بھائی مزید کنٹینیو کریں۔ جی علی بھائی، ہمارے جیسا کہ گفتگو چل رہی مرنے کے بعد کیا بھی تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کروڑوں حنفیوں کے علی بھائی امام ہیں، ان ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا، ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کے بعد بغداد کے کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کروڑوں حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نے مجھے کنارے لگا دیا، اللہ کی رحمت کی سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشش میری فرما دی اور مجھے معاف فرما دیا۔ تو اب جو آپ کے جو ساتھی وغیرہ تھے انہوں نے خواب میں کہا کہ غالباً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مغفرت ہوئی ہے، بخشش ہوئی ہے، وہ آپ کی دینی اور علمی خدمات کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی ہوگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ فرماتے وہ یہ ہے کہ مجھے تو ارحم الراحمین نے صرف اتنی بات پر بخش دیا کہ میرے مخالفین میرے بارے میں ایسی افواہیں اور تہمتیں پھیلایا کرتے تھے جو مجھ میں نہیں تھی، اور میں ہمیشہ ان کی ایذاؤں پر تکلیف پہنچانے پر صبر کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی برکت سے میری مغفرت فرما دی، میری بخشش فرما دی۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ کی جو علمی خدمات اور دینی خدمات وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ جو مخالفین مجھ پر تہمتیں لگاتے تھے، میرے بارے میں افواہیں پھیلاتے تھے جو مجھ میں نہیں تھی، تو ان کی ان تکلیفوں پر ایذا رسانی پر میں نے صبر کے ساتھ کام لیا،
تو اللہ نے میری مغفرت اور بخشش فرما دی. تو میرے ناظرین کرام، تو اگر ہمارے ساتھ بھی دنیا کے اندر ایسا رویہ ہوتا ہے کہ ہمارے حوالے سے لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں یا ایسی تہمتیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر نہیں ہیں، ایسے جرم کا ہمیں مجرم بنا دیتے ہیں کہ جو جرم ہمارے اندر نہیں، ہم اس پر شکوہ گلہ کرنے کے بجائے، انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے، ان سے بدلہ لینے کے بجائے، یا ان کو معاذ اللہ یعنی کہ گالی گلوچ کرنے کے بجائے یا ان کی غیبتیں چگلیاں کرنے کے بجائے، بندہ کیا کرے؟ اس پر صبر کرے. صبر بندہ کرے گا، کیا معلوم آپ کا یہ صبر کرنا آپ کی دیگر جو بھی عبادتیں ریاضتیں ہو وہ ایک طرف رہ جائیں، یا آپ جتنی بھی بڑے گنہگار ہو وہ ایک طرف رہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی عمل، یہی نیکی، صبر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور اللہ اس کے صدقے آپ کی مغفرت فرما دیں. ماشاءاللہ. یعنی کتنا پیارا ہے کہ یہ ہم جو ہے ناول پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اخبار پڑھتے ہیں، اور کئی سیلیبریٹیز کی اگر بات کریں تو کئی سیلیبریٹیز کے ہم عاشق بن جاتے ہیں، فین جن کو بولتا بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے کیسی زبردست تربیتیں کری ہیں ہماری کہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب وہ ایک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ عدل ہونا، ان کا عدل کرنا، اور عادل، اتنا بڑا عادل، مطلب اگر ہم بول دیتے کہ سردار ہیں وہ تو واقعی سردار ہیں، وہ کیسے زبردست، اور ایک ٹھیک ٹھاک دنیا کے حصے میں حکومت ہونا اور عاجزی اور انکساری ہونا، یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا رہی ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے حالات اگر پڑھیں تو اگر آپ ان کی تفسیر میں جائیں، ان کی ہسٹری دیکھیں تو خوب زبردست بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کرتے، درگزر کرتے، محبت کرتے، رحم کرتے. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا رہی ہے. یہ اصل میں یہی جانتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بالکل سبحان اللہ. اصل میں جو جانتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا بیتنی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. تو اب یہ وقت ہے ہمیں غور کرنے کا کہ آج اگر میرا انتقال ہو جائے، آج میں مر جاؤں، آج ڈاکٹر کہہ دے یہ جو ہے مطلب ایکسپائر ہو گئے، اب ان میں کچھ نہیں رہا، تو اب آپ بتائیں کہ ہم اور آپ کیا تصور کرتے ہیں، ہماری قبر کیا ہوگی، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. صحیح، بالکل یہ غور کرنے کا معاملہ ہے. صحیح. یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر روزانہ یہ غور و فکر ہو جائے اور نیک اعمال کا 72 نیک اعمال پر ہم عامل ہو جائیں تو روزانہ یہ غور و فکر ہوگی. آخرت کے بارے میں ذرا برابر بھی غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر سبحان ہے، اللہ. نفل عبادت سے. یہ حدیث مبارکہ ہم کو بار بار تربیت کر رہی ہیں، ٹریننگ دے رہی ہیں کہ بھائی آپ کی زندگی یہ نہیں ہے جو آپ دنیا میں جی رہے ہیں. اصل میں زندگی یہ نہیں ہے، یہ صرف ضرورت ہے. آپ کی ضرورت کے حد تک آپ کو یہاں رہنا ہے، اس کے بعد آپ ہے مسافر، آپ کو اپنی منزل میں جانا ہے. بالکل صحیح. تو اس کو بھولنا ہی نہیں چاہیے ہم کو. ہم کو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا رہیں، لیکن قناعت کے ساتھ. زیادہ اخراجات، جیسے اس وقت ایک بڑا طبقہ ہے جو مطلب رو رہا ہے اس بات کے لیے کہ بھائی بہت زیادہ جو ہے مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی. ہم اپنے خرچوں پہ بھی غور و فکر کر لیں کہ کیا ہم نے خرچے اسی حساب سے رکھے ہیں. اب کیا ہم نے اس حساب سے اپنے خرچے رکھے ہیں کہ کل ان خرچوں میں بھی مجھے ثواب ملے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے نا قاری صاحب، ایسا ہے کہ اگر ہمارے خرچے بھی اچھے ہو. اب اچھا خرچہ کیسا ہے؟ ماں باپ کے لیے آپ نے کچھ لا کے دے دیا تو یہ خرچ کرنا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو. اچھی نیت کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ کر دیجیے. یہ نہیں کہ کام ہو جائے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد یہی ماں باپ کی دلجوئی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یوں مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں اور میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں ہم سب یہاں پر، ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. اب غور یہ کرے کہ ہم نے اپنے لیے کیا پسند کیا، ہم مرنے کے بعد ہم پر کیا بیتے گی، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں جو واقعات بیان کیے گئے، مرنے کے بعد یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہاں تو وہ واقعات بیان کیے گئے جو بزرگوں کے واقعات تھے، ہے نا. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اچھی انہوں نے دیکھا، اس وجہ سے مغفرت ہو گئی، یہ ہو گئی. کئی واقعات ایسے ہیں جو یہاں بیان نہیں کیے گئے کہ جس کے اندر عذاب کا تذکرہ بھی ہے. یہ دیکھا قبر کے اندر اس کو مرنے کے بعد، یہ دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، یہ دیکھا کہ اس کی حیات تبدیل ہو گئی، یہ دیکھا اس کا چہرہ تبدیل. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اتنے سارے واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو عقل مند وہی ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی قبر کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرتا رہے، وہی اصل میں جو ہے وہ کامیاب ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی سے ہی، آج ہی سے ہی اپنے قبر کی تیاری شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو مرنے کے بعد
سکون عطا فرمائے، اللہ ہماری قبر کو روشن فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔